اگر پھر اسلام کے قربان ہونے والوں پر ماتم ہی کرنا ہے، بین ہی کرنا ہے، تو پھر 10 محرم کیا، پھر تو پورا سال صفحے ماتم بچھاؤ، اسکولوں کالجوں سے اداروں سے چھٹی کر لو اور پھر سارے کے سارے جو ہے وہ بیٹھ جاؤ اور ہائے وائے کرنا شروع کر دو۔ مگر اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیمات نہیں سکھائی، یہ بات نہیں بتائی۔ تو میں کہتا ہوں کہ غم اور صدمے کی وجہ سے اگر محرم میں شادی چھوڑنی تھی تو پھر یہ شادیاں ربیع الاول میں بھی چھوڑتے، شوال میں بھی چھوڑتے، رمضان میں بھی چھوڑتے، 12 مہینے چھوڑتے، پھر ماتم ہی کرتے بیٹھ کر۔ جب باقی موقعوں پر نہیں کرتے، خود نانا جان کی محبت زیادہ ہے یا نواسے کی؟ نانا دنیا سے رخصت ہوئے تو کوئی پتہ نہیں، اور نواسا دنیا سے رخصت ہوا تو غم کھائے جا رہا ہے، ہماری عقل تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ابا جان دنیا سے رخصت ہوئے کوئی پتہ نہیں، بیٹا دنیا سے رخصت ہوا تو صفحے ماتم بچ گئی۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ کیسی محبت کا دوہرا معیار ہے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ غم اور صدمے کی وجہ سے اس مہینے میں شادیاں نہیں چھوڑی جاتی۔ ایک بات تو میں نے یہ عرض کر دی۔ اب اگلی بات سمجھیں، شریعت کہتی ہے کہ محرم کے مہینے میں جو شادی کی جاتی ہے وہ باعث برکت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ برکت والے دن ہیں۔ یوم عاشورہ عظمت والا دن ہے، اس مہینے میں جو شادی کی جائے گی وہ شادی بھی عظمت والی ہوگی، برکت والی ہوگی۔ اب میں 2-4 دلیلیں عرض کرتا ہوں، تمام ساتھی اس کو توجہ سے سنیں اور نوٹ بھی فرمائیں۔ یہ دلیلیں آپ کو کام آئیں گی، دوسروں کو بتائیں گی بھی، اور اس پر عمل خود بھی کریں، دوسروں کو بھی کروائیں۔ کیونکہ ہم لوگ اگر جو دیندار کہلاتے ہیں، ہم یہ جمود ہم نے توڑنا ہے، اس مہینے میں یہ رسم ہم نے ختم کرنی ہے، خود اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے ہم نے شادیاں کر کے، اپنی ہے یا اپنے کسی عزیز کی ہے۔ اس مہینے میں شادی کرو اور 10 محرم کو شادی کرو، اور جو کوئی آپ سے پوچھے کیوں شادی کی ہے اس کو یہ دلیلیں پڑھ کر سناؤ۔ اب میں کہتا ہوں محرم میں شادی رب کا فیصلہ، نبی کا فیصلہ، جبرائیل علیہ السلام کا فیصلہ، حضرت علی کا فیصلہ، حضرت فاطمہ کا فیصلہ، حضرت حسین کا فیصلہ، تمام کا فیصلہ ہے محرم میں شادی کا۔ اب سنیے پہلی دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں شادی فرما رہے ہیں۔ فتح خیبر کے موقع پر بہت سارے قیدی قید ہو کر آئے، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی، رسول اللہ نے قیدیوں کو تقسیم فرما دیا، تو ان میں حضرت صفیہ بھی تھی۔ حضرت صفیہ بھی قید ہو کر آئی، سردار کی بیٹی تھی، ان کے والد بڑے سردار تھے اپنے خان علاقے کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سردار کی بیٹی تھی تو حضرت سلمان کے حصے میں یہ آ گئی، حضرت سلمان کو دے دی۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آیا، عرض کی اللہ کے نبی میری ایک درخواست ہے اگر آپ قبول فرما لیں۔ حضور نے فرمایا کہو۔ عرض کی اللہ کے نبی یہ سردار کی بیٹی ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کسی بڑے آدمی کے حصے میں آنی چاہیے، کسی سردار کے حصے میں آنی چاہیے، حضرت سلمان کو کوئی اور مل جائے گی، میری درخواست ہے حضرت صفیہ کو آپ اپنے نکاح میں قبول فرما لیں۔ حضور نے فرمایا بھائی میں صفیہ کو آزاد کرتا ہوں، یہ جہاں چاہیں جو ہے وہ شادی کر سکتی ہیں اور جو ہے وہ جس کے پاس جائیں جا سکتی ہیں، میں ان کو آزاد کرتا ہوں۔ جب حضرت صفیہ کو حضور نے آزاد فرمایا تو حضرت صفیہ عرض کرنے لگی اللہ کے نبی آپ کے قدموں سے بہترین مجھے کوئی جگہ کہاں ملے گی، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ چنانچہ فتح خیبر کے موقع پر یہاں جو ہے اس کیفیت کے ساتھ حضرت صفیہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ تو بھائیو پہلی بات یاد رکھو، یہ جو حضرت صفیہ کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا تھا فتح خیبر کے موقع پر، یہ محرم کے مہینے میں ہوا تھا۔ دوسری دلیل سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ دیگر روایات آتی ہیں الگ الگ، ان تمام روایات سے قطع نظر ایک روایت حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بارے میں، ان کے بارے میں دیگر روایات بھی ہیں، ایک روایت یہ بھی آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ جو ہوا تھا یہ محرم کے مہینے میں ہوا تھا۔ اگر اسی روایت کو صحیح مان لیا جائے تو بھی ہمارے لیے حجت ہے، یہ دلیل ہے۔ تیسری روایت سنیے جو بہت قابل توجہ ہے، یہ ہے سنیوں کے یاد کرنے والی بات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے بھی ثابت، اللہ کا بھی اس میں فرمان اور تائید موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، شیعہ کہتے ہیں ایک بیٹی تھی اس لیے کہ وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، اگر باقی 3 کا بھی اقرار کریں گے تو سنی گریبان پکڑ کے پوچھیں گے اگر باقی 3 بیٹیاں تھیں تو بتاؤ داماد کون کون سے تھے، پھر ان کو نام لینا پڑے گا حضرت عثمان کا بھی، تو پھر سنی منہ پہ تھپڑ مار کے کہے گا کہ ظالموں اگر حضور کو اتنا اعتماد ہے کہ 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دیتے ہیں، تم کیوں بھونکتے ہو حضرت عثمان کے متعلق، کیوں ان کے زبان درازی کرتے ہو، رسول کو اعتماد ہے تمہیں کیوں اعتماد نہیں ہے؟
اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ وہ کہتے ہیں باقی بیٹیوں کا انکار کر دو تاکہ نہ سوال ہو نہ ہمیں جواب دینا پڑے۔ کہتے ہیں بیٹی بھی ایک تھی، داماد بھی ایک تھا، بیٹی فاطمہ تھی، داماد علی تھے، بس جان چھڑانے کے لیے وہ باقی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، 4 بیٹیاں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد 3 تھے۔ وہ 3 کون سے تھے؟ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابو العاص۔ حضرت علی کے نکاح میں حضرت فاطمہ آئی، حضرت عثمان کے نکاح میں رقیہ اور ام کلثوم آئی، حضرت جو ہے وہ ابو العاص کے نکاح میں حضرت زینب آئی۔ یہ 3 داماد تھے، حضرت علی اور ابو العاص اکہرے داماد، حضرت عثمان دوہرے داماد تھے۔ رسول اللہ کو اعتماد۔ یہاں ضمن میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، اس کو بھی ذہن نشین فرما لیں۔ آج کل ہمارے جیسا گیا گزرا بندہ بھی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن اپنی بیٹی کی شادی اسی سے کرے گا جس پر اس کو اعتماد ہوگا، اور اپنا داماد اسی کو بنائے گا جو شریف اور دیانتدار آدمی ہوگا۔ بد چلن بد فطرت کو اپنا داماد بنانا کوئی پسند نہیں کرتا۔ جب ہم جیسے گئے گزرے بندے پسند نہیں کرتے تو امام الانبیاء کے بارے میں کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ شیعہ کہتے ہیں حضرت عثمان کافر تھے، اور ابو الاعلی مودودی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان خائن تھے، اور نعوذ باللہ خائن اور بددیانت کے ہاتھ میں رسول اللہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیا، اور پھر ساتھ فرمایا کیا؟ عثمان مجھے تجھ پر اتنا اعتماد ہے، یہ تو 2 بیٹیاں ہیں، اللہ مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ نبوت کو اگر عثمان پر اعتماد ہے تو ہمیں کیوں نہیں اعتماد؟ تو ہمیں بھی اعتماد ہونا چاہیے، اس لیے جو ہے وہ ہم اب رسول اللہ کے فرمان پر اعتماد کریں گے۔ شیعہ یا مودودی صاحب کی بات پر اعتماد کر کے ہم حضرت عثمان کے بارے میں نعوذ باللہ اپنے دل میں ذرا بھی میل لانے کے لیے تیار نہیں ہے بالکل۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دی۔ پہلے حضرت جو ہے وہ ام کلثوم حضرت رقیہ حضور کے نکاح میں آئی، جب وہ فوت ہو گئی تو پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ یہ نکاح کب ہوا اس کا تھوڑا سا میں پس منظر عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر ایک مرتبہ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ عثمان میرا دل، حضرت عثمان بہت غمگین رہنے لگے حضرت رقیہ کی وفات کے بعد۔ تو حضرت عمر نے کہا عثمان تم بہت غمگین اور پریشان ہو تو میں تمہیں اپنی بیٹی نکاح میں دینا چاہتا ہوں، میری حفصہ سے تم نکاح کر لو، میری بیٹی حفصہ سے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں سوچ کے بتاؤں گا۔ حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی، کہا کہ عمر کو بڑی حیرت ہوئی، کہا عثمان بھلا اپنے منہ سے بول کر بھی کوئی اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دیا کرتا ہے؟ میں اپنے منہ سے بول کر اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے رہا ہوں اور تم کہتے ہو میں سوچ کے بتاؤں گا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اس پر۔ پھر حضرت عمر حضور کی خدمت میں چلے گئے، جا کر حضور سے اللہ کے نبی بھلا اپنے منہ سے بول کر بھی کوئی بیٹی دیا کرتا ہے؟ میں نے عثمان کو پیشکش کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، تو مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ حضور نے فرمایا عمر تو غم نہ کر، اللہ تیری بیٹی حفصہ کو عثمان سے اچھا شوہر دے دے گا اور عثمان کو تیرے سے اچھا سسر عطا کر دے گا۔ اب یہ بڑا عجیب جملہ حضور نے بولا اور وہی ہوا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی اللہ کے نبی اللہ نے آسمانوں پر فیصلہ کر دیا ہے آپ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کرنے کا، لہذا آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ عثمان کے ہاتھ میں دے دیجئے۔ اب یاد رکھنا سنیے 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تاریخ انسانیت کے اندر 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کے نکاح کا فیصلہ آسمان پہ ہوا تھا۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت زینب ہیں جن کا نکاح اللہ نے آسمانوں سے کروا کے بھیجا تھا۔ دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم ہیں جن کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ آسمانوں پہ فیصلہ ہوا ہے۔ اب بتاؤ عثمان کتنی عظمت والے کہ جن کے نکاحوں کے فیصلے اور چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور زمین والے بیٹھ کر ان کو خائن لکھیں تو یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اللہ ان زمین کے جو ہے وہ ایسے جاہلوں کو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نکاح ہوا۔ اب یہ نکاح اللہ نے کیا آسمانوں پر فیصلہ، اور دوسری بات سنو کہ یہ نکاح جو حضرت عثمان کے ساتھ ام کلثوم کا اللہ کے فیصلے سے ہوا یہ بھی محرم کے مہینے میں ہوا تھا۔ اب بتاؤ محرم میں نکاح میرے رب کا فیصلہ ہے، محرم میں نکاح جبرائیل کا فیصلہ ہے، محرم میں نکاح رسول اللہ کا فیصلہ ہے، تو سنی کیوں نہ ان فیصلے کو مانے؟
ہم پھر اس مہینے کو نحوست والا ہوتا تو اللہ کبھی بھی اس میں نکاح کا حکم نہ دیتا. تو یہ نکاح یہ کہ اس محرم کے مہینے میں نکاح حضرت حسین کا فیصلے کے نام سے جلوس نکالتے ہیں, تخت کے نام سے جلوس نکالتے ہیں. میرا سوال